اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی ایک مختصر سی آیت نمبر 11 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور آیت کو انالائز کرنے کے لیے ہم واپس پہلے والے طریقے کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ کچھ محنت وہ کریں اور جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کو نوٹ کریں، بجائے اس کے کہ ان کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ بالکل آسان کر کے حلوے کے طور پر پیش کر دی جائے اور وہاں سے وہ بس اس کے اسکرین شاٹس لے لیں اور انہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ بولنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس اپنے نوٹس بنائیں گے، اور جب وہ نوٹس بنائیں گے تو ان کے ہاتھ سے جب چیزیں نکلیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں یاد بھی رہیں گی۔ تو آیت میں وقت کی کوئی علامت نہیں ہے، نہ ہی حرف عطف ہے۔ تفصیل سے دیکھتے ہیں الفاظ کے اعتبار سے، تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فا حرف ہے، ضربنا فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، واد را اور با اس کے حروف مادہ ہیں۔ باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے اور اس کے لفظی معنی مارنا کے ہوتے ہیں، اور پھر مختلف پریپوزیشنز کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی مختلف بنتے ہیں، جو آپ ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو الا آپ کو آگے حرف جر نظر آ رہا ہے، اور الا حرف جر کے بعد آپ کو آذان لفظ نظر آ رہا ہے۔ آذان اسم ہے اور یہ جمع لفظ ہے، اور جمع مکسر ہے اذن کی۔ اذن کہتے ہیں کان کو، اور اذن کی جمع آذان، افعال وزن ہے اس کا جمع مکسر، اور جب ضربہ یضربو الا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور الا کے بعد اذن لفظ ہو تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو سلا دینا، یعنی عربی زبان میں کہا جائے گا ضرب علی اذنہ، یعنی انامہ، اس نے اسے سلا دیا۔ بعث علیہ النوم ومنعہ من السمع، تو عربی زبان کا یہ محاورہ ہے، اسے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ آذان کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے، فی حرف جر ہے، جس کے بعد الکہف ایک مرتبہ پھر سورہ مبارکہ میں آپ کو اسم نظر آ رہا ہے اور مجرور ہے۔ سنینا اگلا لفظ ہے، اور سنینا جو ہے یہ سنونا کی منصوب اور مجرور فارم ہے، اور سنونا جو ہے یہ سنتن کی جمع ہے۔ سنتن لفظ جو ہے یہ اسم جامد ہے اور معنی اس کے ہوتے ہیں سال کے، اور سنتن کے جو حروف مادہ ہیں وہ ہیں سین، نون اور واو۔ وزن اس کا سناون تھا۔ سناون میں واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا، وہ جو قالا والا قاعدہ ہے اس کے تحت، پھر دو ساکن الف اور نون تنوین جمع ہونے سے الف کو گرا دیا گیا، اور اس کے عوض اس کے آخر میں تا بڑھا دی گئی۔ جمع اس کی سنونا یا سنواتن آتی ہے۔ سنونا اور سنینا اس لفظ کو ملحق بھی جمع مذکر سالم کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جمع مذکر سالم کی شرائط نہیں پائی جاتی، لیکن اس کا اعراب جو ہے جمع مذکر سالم کی طرح ہی آتا ہے۔ سنینا لفظ جو ہے یہ استعمال کے اعتبار سے کبھی وصف اور کبھی ظرف ہوتا ہے۔ سنینا لفظ قرآن مجید میں دو معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک سالوں جیسے کہ یہاں ہے، اور ایک قحط سالیوں جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 میں ہے، یعنی اخذنا آل فرعون بالسنین، ہم نے پکڑا آل فرعون کو قحط سالیوں کے ساتھ۔ تو یہ تفصیل تھی جو میں نے آپ کو سنین لفظ کے حوالے سے دے دی ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے عددن۔ عددن لفظ کے بارے میں الیاقوت والمرجان میں لکھا گیا ہے کہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس کے معنی گنتی کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ باب نصرہ ینصرو میں عین دال دال کو استعمال کرتے ہوئے عدہ یعدو کا مصدر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جی الفاظ پہ بات ہماری مکمل ہو گئی ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 11 کے۔ اب ہم ان الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ فا کو ہم استنافیہ مان لیں گے کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں۔ ضربنا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل فاعل آ گیا۔ اب چاہیے مفعول بھی، تو مفعول بھی یہاں پر محذوف ہے، اور وہ مفعول بھی جو ہے وہ
حجابن کا لفظ محذوف مانا گیا ہے۔ علا حرف جر ہے جس کے بعد مجرور آذان ہے، اور آذان مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ضمیر ہم ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہے ضربنا فعل کے۔ فی الکہف جار مجرور جو ہے اس کو ہم حال بنا سکتے ہیں علا آذانہم میں جو ہم یعنی ہم کی ضمیر ہے اس سے۔ اس کے بعد سنینہ جو ہے یہ ظرف زماں ہے، اور اس کو ہم متعلق کر دیں گے ضربنا فعل کے، اور عددن جو ہے اس کو یا تو نعت بنایا جا سکتا ہے سنین کے لیے یعنی صفت بنایا جا سکتا ہے بامعنی معدودہ، یا پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مفعول مطلق بن جائے ایک فعل محذوف تعدو کے لیے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کو مل جائیں گی محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں۔ تو بہرحال جملہ ہمارا مکمل کچھ یوں ہو جاتا ہے کہ ضربنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی محذوف اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ باقی ورکنگ دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی۔ محمود صافی صاحب نے فا کو عطفہ قرار دیا ہے، ضربنا فعل ماضی اور ساتھ اس کا فاعل قرار دیا ہے، علی آذانہم جار مجرور متعلق ضربنا کے ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اس میں ودانا کے معنی جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ مفعول ضربنا محذوف ای حجابن، یعنی ضربنا کا مفعول جو ہے وہ محذوف ہے اور وہ ہے حجابن، یعنی ہم نے ایک پردہ ڈال دیا۔ ہم مضاف الیہ کی ضمیر ہے، اور فی الکہف کو وہ کہہ رہے ہیں یہ حال ہے آذانہم میں ضمیر سے، اور سنینہ جو ہے یہ ظرف زماں ہے منصوب متعلق بھی ضربنا، اور عددن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صفت ہے سنین کی بامعنی معدودہ، اور ساتھ اس کے پوائنٹ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہو سکتا ہے ایک فعل محذوف تعدو کے لیے، یعنی تعدو عددن۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ ضربنا علی آذانہم میں ضربنا کا مفعول حجابن محذوف ہے، اور کلام میں مجاز ہے اس لیے کہ القائے نوم کو ضرب حجاب سے تشبیہ دی ہے، اور ضربنا بامعنی انمنا ہے یعنی ہم نے سلا دیا، اور بتا رہے ہیں کہ عددن بامعنی معدودن سنینہ کی صفت ہے۔ تو جی ساری تفسیر میں نے آپ کے سامنے علماء کی ورکنگ کے ساتھ رکھ دی ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ ڈال دیا، یعنی ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، ہم نے انہیں سلا دیا۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان کا محاورہ ہے، کوئی سو جائے تو اسے کہتے ہیں ضُرِبَ عَلَىٰ آذَانِهِ، اس کے کانوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ سنینہ عددن کے معنی گنتی کے کئی سال ہیں، اور یہ جیسے میں نے کہا کہ موصوف صفت ہے، اور عددن لفظ جو ہے یہ بامعنی معدودتن کے ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی ایک مختصر سی آیت نمبر 11 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔